جب بازار شام میں شام کے دربار جمعے کی اذان ہوئی نا، 7 من کا لوہا جس نے پہنا ہوا تھا، پانی نہیں، آنکھوں سے خون تیز ہو گیا۔ حضرت حسین، کسی نے پوچھا مولا ایک دم سے خون تیز کیوں ہو گیا؟ کہ پہلے کم صدمہ تھا جو اب جمعہ بھی شروع ہو چکا ہے، یہ میری جد کا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ جمعے کا مصلی ہمارے انتظار میں ہے۔ حضرت حسین 2 جملے مصائب کے، مولا فرماتے ہیں کہ کسی کی شہادت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، جب سید سجاد کا مصائب پڑھا جاتا ہے 4 ہستیاں مجلس میں ضرور آتی۔ پوچھا کہ مولا کون کون سی؟ کہ ایک ہم میں بیٹھی ہے، جب آپ رو گے نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں گلے لگاؤں، مگر وہ اس لیے نہیں لگا سکتا کہ نہ یہ بازو ہے نہ یہ بازو ہے۔ آج رو شرم نہیں کیجیے گا۔ جیسے 10 محرم سکینہ کے لیے بھاری تھی، ایسے ہی آج ام فروہ کے لیے بھاری ہے۔ امام کی بیٹی کا نام ام فروہ ہے، اس بی بی کی یہ شام غریبہ ہی سمجھیے، شرم نہیں کیجیے گا۔ پہلی جناب عباس، دوسری امام زمانہ، تیسری ہستی میری مستورات ماں بہنوں میں بیٹھی ہے، اللہ جانے اس کے رخسار آج بھی نیلے ہیں یا کانوں سے خون جاری ہے یا نہیں۔ اور چوتھی بی بی وہ جو اللہ جانے کبھی باپ کے سامنے نہیں چلی، شام کے بازاروں میں اللہ جانے برہنہ سر کیسے خطبے دیے ہوں گے۔ شرم نہیں کیجیے گا، 2 جملے میں نے سنانے ہیں اور بس مصائب ہو گیا۔ یزید کے دربار میں شیمر نے نشے کی حالت میں یزید کے حکم کو حکم کامل سمجھتے ہوئے اعلان کیا کہ دنیا والوں، کوئی ہے جس نے حسین سے بدلہ لینا ہے، کوئی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، کوئی ہے جس نے محمد سے بدلہ لینا ہے، کوئی ہے جس نے زہرا سے بدلہ لینا ہے۔ عزادارو ایک لائن باہر آتا ہے کہ میں نے لینا ہے مگر لینا حسین سے ہے، مگر حسین تو موجود نہیں ہے۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ 10 محرم کو حسین کی سواری جب گزر رہی تھی تو حسین کے گھوڑے کی چابک میری پشت پہ لگی تھی۔ بے شک حسین نے مجھے کہا تھا کہ نہیں، پیار بھی کیا تھا، مگر میں پھر بھی چابک ماروں گا، میرا بدلہ یہی ہے، میرے انتقام یہی ہے۔ عزادارہ نے حسین شیمر نے کہا کہ حسین تو نہیں ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ اجر من اللہ، حسین کا بیٹا موجود ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں آ جاؤ، انا فطرت القائم ہی، میں فطر ہوں، حسین سے جو بدلہ لینا ہے میں حاضر، اور آنے والے آئمہ سے جو بدلے لینے ہیں میں پھر بھی حاضر ہوں۔ عزاداران حسین امام نے اپنی پشت کو برہنہ کیا، جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، اس نے ہاتھ میں چابک لیا، بھرا دربار ہے، اب یہ پشت پہ چابک مار نہیں رہا بلکہ پشت کو غور سے دیکھ رہا ہے، کبھی پشت کے ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے کہ پشت۔ شیمر نے کہا مارتے کیوں نہیں؟ چابک پھینک کر کہتا ہے کہاں ماروں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ مار، اللہ مار۔ ارے شیمر تو نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں، اس پہ تو کربلا کا سارا منظر لکھا ہوا ہے۔ بس عزاداران حسین ہو گئی قید ہو گئی، بس حضرت ایک جملہ اور سن لیجئے مصائب کا۔ قید ہوئی نا، ہند کا نام سنا ہوگا، ہند جناب زینب کی کنیز ہے، اور یہ وہ واحد بی بی ہے جو بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کچھ مانگتی ہے۔ بی بی جب تک میں اس گھر میں ہوں نا، مجھے اجازت دیجئے
کہ میں سید سجاد کا لباس اپنے ہاتھوں سے تیار کروں؟ میرا سردار بڑا خوبصورت ہے، میری حسرت ہے کہ کاش میں ماں بنوں، میرے ہاں جو بیٹی ہوگی یا میں تیری بارگاہ میں کنیزی کروں گی یا سید سجاد کو کنیز دوں گی۔ بس کنیزی میں شادی بھی ہو گئی۔ ہند کو خبر ہوئی کہ کچھ قیدی ہیں جو زندان میں قید ہو کے آئے ہیں۔ کنیزوں نے کہا کہ بی بی چلو قیدی آئے ہیں۔ کہا خبردار، میری بیویوں نے منع کیا ہے کہ اگر تمہارے زندان میں کوئی قیدی آ جائیں تو ان کا تماشا نہیں دیکھنا۔ کہا نا بی بی تماشا نہیں دیکھنا، آپ دیکھیں تو شکلوں سے قیدی لگتے نہیں ہیں، بڑے خوبصورت چہرے ہیں، بڑے نورانی چہرے ہیں۔ کہا اچھا چلو جاؤ میری مسند لگاؤ۔ سرکار یہ زندان کا دروازہ ہے، امام سجاد بیٹھے ہیں، مسند بچھ گئی ایسی۔ جو ہی ہند آتی ہے نا، میں کہنے لگا جملہ اور مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا اور گوشت کا ہے۔ ہند کی کنیز آگے دوڑتی ہے اور سید سجاد کو کہتی بے وجہ شب رہی، چہرہ ادھر کر، کنیز نہیں آ رہی، یہ کوئی قیدی نہیں ہے جو آ رہی ہے، یہ امیر کی زوجہ ہے، اپنا چہرہ پیچھے کر لے، پردہ کرو۔ عزادارو امام سجاد کہتے ہیں دیکھ کنیز، میں منہ پیچھے کر لوں گا، مجھے کھڑا ہونے کا نہیں کہے، کیونکہ میری ٹانگوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ ہاں اسے کہو کہ تو مجھ سے پردہ نہ کر، میں تم سے پردہ کرتا ہوں۔ عزاداران حسین، امام سجاد نے منہ ادھر کر لیا، درمیان میں چادر لگی۔ میں جو منظر سمجھ رہے ہیں مولا ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ کنیزیں بیچ میں پردہ لے کے کھڑی ہو گئی کہ محرم غیر محرم کو نہ دیکھے، کوئی غیر یزید کی زوجہ کو نہ دیکھے۔ یزید کی زوجہ بیٹھی، بیویاں زمین پہ ہیں۔ سیدہ زینب نے فضہ کو کہا یا فضہ یتکلم الزوجۃ الہند، دیکھ یزید کی زوجہ سے تم نے باتیں کرنی ہیں، میں نے باتیں نہیں کرنی، میری ہمت نہیں کہ میں اس سے کلام کر سکوں، اور بتانا نہیں کہ یہ سجاد ہے، بڑی مشکل سے اس کی حکمرانی آئی ہے، ساری زندگی اس نے ہمارے گھر میں چکیاں پیسی ہیں، کوئی بات نہیں اگر اسے نہیں پتا تو۔ عزاداران حسین، ہند کی زوجہ بیٹھی، پیچھے کنیزیں ہیں، ایک ٹانگ اس کان پر رکھ کے ہند نے پہلا سوال کیا یا ایلہی فی المقاون الوطن، تم قیدی کس شہر سے آئے ہو؟ عزاداران حسین کہا نا کس شہر سے آئے ہو؟ فضہ نے کہا انا وطن المدینہ، میں وطن مدینہ سے آئی ہوں۔ مدینہ کا نام آیا، ہند ممبر سے اتری، زمین پہ بیٹھ گئی۔ کنیزوں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ چلا کچھ نہیں، میرے آقا زادیوں کے شہر والے تو ہیں۔ اللہ مار، چلو کچھ بھی ہے، میری آقا زادیوں کے شہر والے تو ہے نا۔ عزادارو بی بی نے پھر سوال کیا مدینہ سے آئے ہو، کوئی محلہ بھی تو ہوگا، کس محلے سے آئے ہو؟ فضہ نے تڑپ کے کہا محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم کا نام آیا، اپنے سر سے خود چادر اتار۔ کنیزوں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہا چلو کچھ بھی ہو، انہوں نے کبھی نہ کبھی میری بیویوں کو تو دیکھا ہوگا نا، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس کو میری بیویوں نے دیکھا ہو، ان کے سربراہ نہ ہو اور میرے سر پہ چادر ہو۔ اچھا، بی بی نے پھر تڑپ کے کہا اچھا اس محلے میں تو میں بھی کنیز رہی ہوں، تم کس گھر کی کنیزیں ہو؟ فضہ نے کہا ہم کنیزیں نہیں ہیں، ہم کنیزیں آزاد کرنے والے ہیں۔ تم کن کی کنیز تھی؟ ہند ایک دم کھڑی ہو کے کہتی خبردار، ان کے نام اس زندان میں نہیں لیے جا سکتے، وہ بڑے پاک ہیں، وہ بڑے مطہر ہیں، فرشتے ان کا گھر کا طواف کرتے ہیں، خدا ان کے لیے لباس اتارتا ہے۔ عزاداران حسین، تو فضہ نے کہا وہ کون ہے؟ چلو ان کا کوئی مرد تو ہوگا۔ جب مرد کا نام آیا نا تو بی بی تڑپ کے کہتی ہاں اس کا ایک مرد ہے جس کا نام حسین، اس کا ایک مرد ہے جس کا نام حسن ہے، اس بی بی نے ایک بیٹے کو پالا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، اس کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام سید الساجدین ہے، اور میں اس سید الساجدین کی کنیز ہوں۔ جب کالا کنیز ہوں، زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، تڑپ کے کہا ہند پہچان یہ سید سجاد ہے۔
जिससे तू पर्दा कर रही थी, अरे ये बीमार नहीं गैरत का मरीज है। अल्लामा ये बीमार नहीं गैरत का मरीज है। कुफियों के सर पर रहना देख के बर्दाश्त ना हुआ। अज़ादारान हुसैन मिल गई ज़हर। मुख्तसर हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा, सफर तवील है, एक जुमला कहूंगा मैं। मिल गई ज़हर, बाकर का जी बाबा का यखरज हो अर्जुल तय रही, जाओ हमारी फिजा भी दुनिया से जा रही है। जो रोने आए हो मुझे माफ करना, जो रोने आए हो का बाबा अगर मैं अम्मा फिजा के पास चला जाऊंगा आपके पास कौन होगा? का ये तकब्बल फिजा के बड़े एहसान हैं, शाम के बाजारों में सरबराहना चली है, अपने बेटों को हमसे कुर्बान कर दिया है, तुम जाओ। अज़ादारान हुसैनी बाकर आते हैं, फिजा ने एक ही जुमला कहा का मौला ऐना ऐना अली, मेरा मौला कहा है का ये तकब्बल हो वल मौत ही। अम्मा बाबा को जहर मिल गया है, तड़प के कहती है तो मौला जाइए ना, मेरे मौला के पास कौन होगा? फिजा को उंगलियों में क्या दिखाए कि एक बीबी जिसका हाथ पहलू पे है, सैयद सज्जाद का सर गोद में रखे है और तड़प के कहती फिजा तुझे सलाम।